بہت شکریہ جی پرائم منسٹر صاحب. یہ فرمائیں کہ بہت اس حوالے سے ابھی تک لوگوں کو کلیئر نہیں ہو سکا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے جب آپ کا نام فائنل ہوا تو بہت سے نام زیر گردش تھے. آپ کا نام کہاں سے آیا؟ کس نے سفارش کی اور آپ وزیر اعظم بن گئے؟ دیکھیں، اس کا ایک کنونشنل جواب تو یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں کا اتفاق ہوا اس نام پہ. لیکن جو سچی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارش آسمان سے آئی تھی، اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. تو یہ فیصلہ آسمان پہ راستے ہوا میں تھا. بھی کوئی بندہ ہوگا نا؟ نہیں، وہ تو یقیناً بندہ ہوگا، بندے لوگوں ہوں کا گے. خیال ہے کہ مقتدرہ نے آپ کو بنوایا ہے. دیکھیے، اگر ان کی مشاورت لیڈر آف دا ہاؤس کی یا لیڈر آف دا اپوزیشن کی ہوئی ہو تو مجھے کوئی آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن. یقیناً انسٹیٹیوشنل انپٹس آئی ہوئی ہوں گی، ان کا گفت و شنید شاید ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ میں اس پروسیس کا گواہ ہوں یا وٹنس ہوں اور اس میں اثبت میں یا نفی میں اس کا جواب دوں. ہوا ہوگا، پریزمپشن یہ ہے. لیکن مجھے اطلاع شہباز صاحب نے دی تھی. لیکن آپ کا نام تو راجہ ریاض نے پرپوز کیا، وہ کیسے؟ مجھے اطلاع شہباز صاحب کی طرف سے آئی تھی، یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا، راجہ ریاض صاحب نے آپ سے اس سے پہلے مشورہ نہیں، مجھے انہوں نے نہیں بتایا تھا. میرے علم میں جب یہ آیا تو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے مجھے کانٹیکٹ کیا گیا تھا. آپ کی جب بایوگرافی دیکھتے ہیں، آپ کی لائف ہسٹری دیکھتے ہیں، تو آپ کی والدہ، آپ 4 سال کے تھے، ڈیتھ ہو گئی. والد صاحب بھی جلدی چلے گئے. تو کس طرح سے آپ نے ان مشکلات میں اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھایا، تعلیم حاصل کی؟ جی، لائف سٹرگل رہی اور چیلنجز رہے، اور اللہ نے مجھ پہ کرم رکھا. اس کی رہنمائی رہی، اس کی مہربانی رہی، اس کا کرم رہا. اور مجھے زندگی میں اچھے دوست ملے، مجھے زندگی میں ایسے رشتہ دار ملے جنہوں نے موقعوں پہ، جگہ جگہ پہ میری جہاں جہاں ڈائریکشن کی ضرورت تھی ان کا کردار اس میں رہا. اور میرے خیال میں ٹیچر، اساتذہ مجھے بہت ہی اچھے ملے. سب سے زیادہ آپ نے زندگی میں کس کو مہربان پایا اپنے اوپر؟ میرے اساتذہ مجھ پہ بڑے مہربان رہے. اساتذہ میں کیڈٹ کالج میں ہمارے مرحوم امان اللہ خان رانا صاحب میرے ہاؤس ماسٹر تھے. اگر کسی نے منٹ نقوش میرے ذہن پہ چھوڑے ہیں تو میں ان میں سے امان اللہ خان رانا صاحب کو پیش سمجھتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب، 9 مئی کے واقعہ میں جو ذمہ دار ہیں، ابھی تک ان کے فوجی ٹرائل کیوں نہیں شروع ہوئے؟ چلیں، باقی تو عدالتوں کا تو اپنا کردار ہے، لیکن فوجی ٹرائل تو شروع ہونا چاہیے تھا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ سوال، اس کا جواب ہونا چاہیے کہ کیا فوجی ٹرائل ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے. جی، جیسے اسی طرف آ رہا ہوں کہ ابھی تک ایک ڈویژن یا پولرائزیشن تھی معاشرے میں کہ جی نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ چونکہ اب کنکلوڈ ہو چکا ہے کہ ہونے چاہیے. اس کی رفتار میرے خیال میں آنے والی حکومت جو بھی بنے گی اس دورانیے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس کے نتائج شاید سامنے آئیں، کیونکہ اب تو وقت غالباً تو نگران دور میں ان کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا؟ نہیں، ہو سکتا ہے. لیکن مجھے چونکہ وہ ایک بذات خود ایک لافل پروسیجر ہے، ٹرائل ہے، تو ہم اس پہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیں گے. جو اس کا نیچرل فلو ہے اس میں وہ جائیں اور کنکلوڈ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کا واقعہ تو سب لوگ کنڈیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کیا ساری پارٹی کو بھی سزا دینی چاہیے، تحریک انصاف کو، یا صرف اس کے ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ صرف اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، پوری پارٹی کو قطعاً سزا نہیں ملنی چاہیے. نہ میرے خیال میں ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ میرے خیال میں ایسی کوئی کوشش ہے کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کو جو ہے نا اینیمی اینٹی کے طور پہ ڈکلیئر کر کے اس کو ٹریٹ کیا جائے. ہاں، جو ذمہ داران ہیں ان کو بالکل قانون کا سامنا کرنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ کے پاس تو انفارمیشن آتی ہوگی، کیا عمران خان ذاتی طور پر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں؟ اگر ہیں تو اس کے ثبوت کیوں نہیں سامنے لائے جاتے؟ دیکھیں، ابھی تک میرے پاس کوئی اسپیسیفک ایسی انفارمیشن نہیں آئی ہے جس کے متعلق میں یہ رائے قائم کر سکوں.
اور رائے قائم کرنے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ واقعتاً وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, انہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا تھا, نہیں کرایا تھا, ظاہر ہے اس کے کانسیکوینسز تو آئی ہوں گی نا. دیکھیے انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں, ڈائیورسفائڈ ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمز کنفلکٹنگ ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا یا جزا کا تعین تو نہیں کر سکتے. چونکہ اس نے جوڈیشل پروسیس سے گزرنا ہے تو میرے خیال میں اس وقت تک میں اس کو ان اٹینڈڈ رکھوں گا اس کوسچن کو. سر تو آپ نگران وزیر اعظم ہیں, پھر اگر جیسے آپ کی رائے ہے کہ بھئی ذمہ داروں کے علاوہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے, پی ٹی آئی ایز اے ہول ٹارگٹ نہیں ہے, تو پھر جو ہو رہا ہے روز شکایات آ رہی ہیں, کسی کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں, کسی کو پکڑا جا رہا ہے, بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں, ابھی تک کمپین شروع نہیں ہو سکی, تو اس پہ تو پھر سوالات اٹھیں گے نا آپ پر بھی اور آپ کے سیٹ اپ پر بھی. یہ بات درست ہے. دیکھیں اس میں سے بہت سارے لوگ جو روپوش ہیں وہ 9 مئی کے جو الزامات ہیں اس حوالے سے روپوش ہیں. اب اگر انہوں نے قانون کا سامنا کیا ہوتا, قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہوتا, جو ہی آپ قانون کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کے رائٹس بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں ٹورڈز دا پروسیجر. جب تک وہ قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تو لہٰذا ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بھی ظاہر رکاوٹیں, قانونی رکاوٹیں سامنے آئیں گی. تو وہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی راہ اپنانی ہے. باقی کیس ٹو بیس کیس ہم ضرور ایگزامن کریں گے. اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز ہوگی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس میں لیڈ رول ہے اور میرے خیال میں وہ انشور کریں گے کہ ایسا کوئی تاثر قائم نہ ہو کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. نہیں تو یہ جو تاثر اس وقت اتنا مضبوط ہے, پریس میں روز آ رہا ہے, میڈیا پہ فلمز چل رہی ہیں, ریلز چل رہی ہیں, تو ظاہر ہے آپ بھی اپنے میٹنگز میں یہ ڈسکس کرتے ہوں گے, تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ کی انٹینشن بھی یہ نہیں ہے تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں شکایت ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قطعاً میں ڈینائل میں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا, ہوئی ہوں گی, لیکن کیا وہ وائڈ سپریڈ ایک پیٹرن کے طور پر ہیں, انڈیویجول کچھ شکایات ہیں؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے مختلف فورمز موجود ہیں. اس پہ یہ ٹرائیبونلز ہوں گی اور دوسرے فورمز موجود ہوں گے. وہاں پہ مثال کے طور پہ الاٹمنٹ جو سمبل کا تھا اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کے فورم سے ڈیسیجن آتا ہے, پھر اس کے اگینسٹ اس سے ہائیسٹ فورم پہ ڈیسیجن چلا جاتا ہے, وہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں. یہ تمام نظام کا حصہ ہے اور نظام میں رہتے ہوئے جتنا ریلیف دیا جا سکے گا وہ ضرور دیں گے. کیا نگران حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ پی ٹی آئی اکثریت سے جیت جائے اور ان کو حکومت منتقل ہو جائے؟ دیکھیں ہم تیار ہوں یا نہ ہوں یہ فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے تب بھی ہمیں آئینی طور پر اس آنے والی پارلیمنٹ جو بھی حکومت سازی کرتی ہے اس کو ٹرانسفر آف پاور پیسفل مینز کے ذریعے کرنا ہے, اور اگر کسی اور کی حکومت تشکیل پاتی ہے ان کو بھی ہمیں ٹرانسفر کرنا پڑے گا. ہمارے پاس تو کوئی عمران کے خلاف کوئی پرٹیکولر آپ میں جذبات نہیں پائے جاتے؟ دیکھیے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں نے 2013 2018 دونوں میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اور آپ اگر ہو تو آپ دیں گے؟ نہیں آپ نہیں دیں گے. اب آپ کے ویوز چینج ہو چکے ہیں؟ جی میرے ویوز چینج ہو چکے ہیں. ایٹ لیسٹ ووٹ کے حوالے سے میں ووٹ ان کو نہیں دوں گا. کیوں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس امید پہ اور اس یقین پہ دیا تھا کہ پاکستان کے جو گورننس کے چیلنجز ہیں وہ روایتی طور پر مختلف پارٹیوں کو کئی مواقع ملے اور وہ اس کو حل نہیں کر پائے. تو ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورس کے طور پہ ان کو یہ موقع ملنا چاہیے, اور ان میں ہم یہ ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم ہے کہ وہ ان تمام گورننس کے چیلنجز کو ایڈریس کر پائیں گے. بدقسمتی سے وہ جو 3-3.5 سال کا دورانیہ تھا اس میں وہ رائے ہماری تبدیل ہو گئی کہ شاید نہ اس طرح کی کوئی ٹیم تھی, نہ اس طرح کی کوئی تیاری تھی, اور اس کے بعد خصوصی طور پہ جس طرح ریاست کے مختلف اداروں کے ساتھ مٹ بھیڑ کی گئی, اس سے لگ یہ رہے کہ جو پولیٹیکل بیہیویئر کی میچورٹی چاہیے اس میں بھی کمی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ تمام وہ عوامل ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں اپنے ووٹ کا حق ان کے اس میں استعمال نہیں کروں گا. سپورٹ یہ تاثر بھی ہے کہ جی نگران حکومت ہو یا ہماری مقتدرہ ہو, یہ فیصلہ پہلے سے ہی کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے,
نون لیگ کو اقتدار میں لانا ہے. کیا اس طرح کا کوئی فیصلہ یا انڈرسٹینڈنگ موجود ہے؟ دیکھیے میرے علم میں تو کوئی نہ ایسا فیصلہ ہے، نہ کوئی ایسی گفت و شنید میرے سامنے آئی ہے جس میں کسی بھی سیاسی جماعت کے متعلق اس طرح کی رائے کا اظہار کیا گیا ہو. الیکشنز کنڈکٹ ہونے ہیں انشاءاللہ 8 فروری کی شام تک یا 9 کی صبح تک پاکستان کے عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور اس طرح کی جو اسپیکولیشنز ہیں وہ تمام ایڈریس ہو جائیں گی. جو ہی رزلٹ سامنے آئیں گے میرے خیال میں یہ بے یقینی ختم ہو جائے گی. 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ فوجی خاص کر گرفتار ہوئے ان سے کیا معلومات ملی ہیں؟ کیا واقعی کوئی بغاوت ہو رہی تھی؟ کیا کچھ لوگ جو تھے کیا واقعی ججز، فوجی اور تحریک انصاف کے لوگ آپس میں کوئی سازش تیار کر کے بیٹھے تھے؟ دیکھیں انویسٹیگیشنز مختلف اداروں کی ہو رہی ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، وہ کوئی کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں. اس سٹیج پہ میرے پاس کوئی حتمی معلومات ایسی نہیں ہیں جو میں آپ کے توسط سے قوم کے ساتھ. لیکن فوجی کیوں گرفتار ہوئے؟ گرفتاری کے بعد ہی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، تو ظاہر ہے انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ ایک آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کسی حتمی نتیجے پہ کوئی نہیں پہنچا. وہ اگر کوئی پہنچیں گے تو پھر یقیناً انسٹیٹیوشنلی میرے خیال میں ISPR کے ذریعے پورے قوم کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے اگر کوئی ایسی بات تھی. آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ظاہر ہے کافی عرصے سے بلوچستان حالت جنگ میں ہے، لیکن ہر جنگ کے بعد مصالحت ہوتی ہے، مفاہمت ہوتی ہے. ہمارے پاس آئرش مثال ہے کتنے سال چلی. اس کے بعد تو آپ جب بلوچستان کے پرائم منسٹر بنے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آپشن بھی ہے یا جنگ ہی جاری رہے گی؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ کانفلکٹ زونز جہاں جہاں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پر خصوصی طور پر پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں انسرجنسیز جہاں بہت زیادہ گرو کر گئی تھی وہاں پر دونوں ماڈلز چلے ہیں. بات چیت بھی ہوئی ہے اور جنگ بھی ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. بلوچستان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس نے سیٹل ہونا ہے، اس نے سیٹل ہونا ہے، اور اس کے جو خد و خال ہیں اس نے بھی تبدیل ہونے ہیں. یہ مختلف تحریکیں مختلف فیزز سے، مختلف سٹیجز سے گزرتی ہیں. جب تک وہ تشدد پہ مائل رہتی ہیں اور تشدد کو سمجھتی ہیں کہ وہ ایک ٹول کے طور پر وہ اسٹیٹ کرافٹ میں اسٹیٹ کے بیہیویئر کو انفلوئنس کر سکیں گی یا چینج کر سکیں گی، تو جو مضبوط سینٹرل اتھارٹیز ہوتی ہیں اس کے سامنے وہ اکثر اوقات ناکام ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ کامیاب ہوتی ہیں، جغرافیہ کی تبدیلی ہو جاتی ہے. اس پرٹیکولر کیس میں مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا. اس میں ریئلائزیشن جو ہے وہ مسلح تنظیموں کی طرف سے جب آئے گی تو میرے خیال میں وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگا، اور اس وقت پھر ریاست کو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ اکبر بگٹی صاحب تھے، عطاء اللہ مینگل صاحب تھے، غوث بخش بزنجو صاحب تھے، یہ تو ریاست کے مختلف کوئی گورنر رہا، کوئی وزیر رہا، وزیر اعلیٰ رہا، تو یہ تو ریاست کے وفادار تھے تبھی رہے نا. کیا ان کو بھی آپ غداری سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں میر غوث بخش بزنجو جو ہیں وہ میرے دادا کے کلاس فیلو تھے علی گڑھ میں. میرا ان کے خاندان کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. میر غوث بخش بزنجو دا موسٹ میچور پولیٹیکل مائنڈ امنگس دا بلوچ نیشنلسٹ، اور میں ان کو پائنیئر سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کی نیشنلسٹ پالیٹکس ہے، بلوچ نیشنلسٹ پالیٹکس خصوصی طور پہ ان کا ایک اپنا مقام ہے. نہ ان کو کسی نے غدار کہا ہے نہ سمجھا ہے. سردار عطاء اللہ مینگل کے متعلق بھی میرا نہیں خیال کہ ان کے متعلق بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی. اکبر بگٹی صاحب کا معاملہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے ایسے سرکمسٹانسز میں ان کی ہلاکت ہوئی کہ جہاں پھر وہ اور ریاست مسلح ہو کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. تو ضروری نہیں کہ آپ ان کو غداری کے اس سے ٹائٹل سے منسوب کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی ڈیتھ جو تھی وہ وائلنٹ انداز میں ہوئی، اور وہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا؟ وہ بوڑھے آدمی تھے، یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا، یا ان کو ٹارگٹ کرنا ہی آپ سمجھتے ہیں اسٹیٹ کا اس وقت فیصلہ درست تھا یا غلط تھا؟ وڑائچ صاحب جب بھی تشدد کا راستہ اپناتے ہیں تو اس میں بہت ایسے
موقع ہوتے ہیں جہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لیٹر آن لوگ ریگریٹ کرتے ہیں. دوسری جانب سے بھی ہو سکتا ہے, ریاست کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے. یہی سوال اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا تھا کہ کیا اس عمر میں اسلحہ اٹھانا وائز تھا, کیا اس عمر میں مسلح جدوجہد کرنا درست تھی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دونوں اطراف میں میرے خیال میں لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے, انٹیلیجنشیا کو سوچنا چاہیے. آپ کی ویسے ذاتی اوپینین کیا ہے, کس کی زیادتی تھی؟ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ جس وقت ان کی ہلاکت ہوئی اس موقع پر ایک لیفٹیننٹ کرنل, ایک صوبیدار میجر اور چند ایسے ہمارے اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشن کے لوگ تھے ان کی بھی ہلاکت ہوئی ہے. اب میں کیا رائے قائم کروں کہ ان میں سے کون درست مرا ہے اور کون غلط مرا ہے. وہ پاکستان کی یونیفارم پہنتے ہوئے لڑ رہے تھے, ان کے لواحقین کو یا ان کے جو پیارے ہیں ان کو کیا جواب دیا جائے کہ وہ کس کی لڑائی لڑ رہے تھے. اور دوسری طرف ظاہر ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ کے حوالے سے لوگ ان کی ہلاکت کو بھی ایشو بناتے ہیں. تو یہ کمپلیکس ہے, یہ اتنا سادہ میتھمیٹیکل آنسر نہیں ہے کہ 2+2=4. آپ ریاست کا جو اینٹیٹی ہے, جو سینکٹیٹی ہے, جو اس کا تقدس ہے, بہرحال وہ اشخاص سے بہت بڑا ہے, وہ انوار سے بھی بڑا ہے, وہ کوئی دوسرا فرد ہو اس سے بھی بڑا ہے. وہ سیکروسینکٹ اس کو رہنا چاہیے. یہ میرا اس پہ ایمان ہے اور یہی میری رائے ہے. سر بعض اوقات بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, برہمدہ بھگتی غدار ہے اور شاہ زین بھگتی جو ہے وہ محب وطن ہے, یہ لائن کیسے کھینچی جاتی ہے؟ دیکھیں, میں ان دونوں افراد کے حوالے سے کسی کے حب وطن یا غداری کے حوالے سے کوئی فتویٰ نہیں صادر کرنا چاہتا. برہمدہ بھگتی صاحب کی اپنی ایک سیاسی پوزیشن ہے, وہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, ان کی مسلح تنظیم ہے, اس مسلح تنظیم کے اہداف ہیں اور وہ اہداف وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جغرافیہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک آزاد بلوچستان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور اس ہدف کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد کو وہ جائز تصور کرتے ہیں. اب ایسی صورت میں کسی نے ان کو غدار ریاست پاکستان کا قرار دینا ہے, نہیں قرار دینا, وہ لیٹ دا ہسٹری جج دیٹ. لیکن ایڈمنسٹریٹولی, آئینی طور پر, قانونی طور پر اسٹیٹ کرافٹ کے اندر اس کی اجازت کوئی بھی ریاست دے گی یا دی جا سکتی ہے, اس سوال پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. شاہ زین بگٹی صاحب کی اپنی سیاست ہے, وہ پارلیمان کی سیاست کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے وفاق کے اندر رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے کے جو مسائل ہیں یا صوبے کے جو مسائل ہیں وہ ان فورمز پہ ایڈریس ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, پہلے بھی جو تھی آزاد بلوچستان کی تحریک چلی, جس کا اگلے دن آپ نے لاہور میں بھی ذکر کیا, لیکن سب کو ان کو ٹرائل پہ چھوڑ دیا گیا جنرل ضیاء الحق نے, اور سب کو افغانستان سے واپس بلایا. تو ایک طرح سے ریکنسلیشن پہلے بھی ہو چکی ہے اسی آزاد بلوچستان کی مقتدرہ سے, تو اب دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ ریکنسیلیشن ہو چکی, جن افراد کے ساتھ خیر بخش مری واپس آئے, شیر محمد مری واپس آئے, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ ریکنسیلیشن کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور 20 سال بعد وہی لوگ دوبارہ اسی تحریک کے طرف مائل ہو جاتے ہیں, تو یہ لیسنز لرنڈ ہے کہ کیا کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے ریکنسیلیشن. آخر کوئی نہ کوئی لیسنز تو ریاست کو بھی لرن کرنے ہیں. یہی وہ تمام سوالات ہیں جو کہ میرے خیال میں دونوں اطراف میں ان پہ غور ہونا چاہیے اور پھر کوئی پالیسی ڈرائیو کرنی چاہیے. سر یہ ابھی آپ نے لاہور میں جو گفتگو کی اس کے بعد بڑا اس پہ شور مچا کہ انسانی حقوق والے بھی کہہ رہے ہیں, بہت سی سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے, لاپتہ ہو جاتے ہیں, اور آپ جو ہیں ان سے ہمدردی کرنے کی بجائے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق والے اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سہیل صاحب, میرے خیال میں بعض اوقات جو ہے نا آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مسکنسٹرو بھی کیا جاتا ہے. میں سب سے پہلے کسی کو ہیلی کاپٹر سے کسی نے نہیں پھینکا, یہ بیہودہ قسم کا ایک پروپیگنڈا ہے.
لاپتہ افراد کے حوالے سے بہرحال مبینہ الزامات ضرور لگتے رہے ہیں، ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں اور اب بھی لگ رہے ہیں۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ فیز وائز ہمیں مسئلے کو بنیاد سے پکڑنا ہوگا، اور بنیاد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر چند مسلح تنظیمیں ہیں جو تشدد پہ مائل ہیں اور وہ آرمڈ سٹرگل کو درست سمجھتی ہیں تاکہ اس کے جغرافیہ کو تبدیل کیا جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جس سے ڈینائل کے موڈ میں ہیں بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی، انٹیلیجنشیا میں بھی کچھ لوگ، اور مختلف سیکشن آف دا سوسائٹی، اور وہ اس کا تعلق جوڑتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے ساتھ۔ پہلے فیز میں ہم نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ کیا آرمڈ سٹرگل کی اجازت ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر۔ سب کو آئین سے پیار ہے، مجھ سمیت، آپ سمیت۔ آئین کے اندر ایک آرمڈ گروپ یا ملیشیا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا آئین کی اس شک کو اسٹیبلش کرنا ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، انٹیٹیز، انٹیلیجنشیا، میڈیا چاہتی ہے کہ اس کو آئین سے نکال دیا جائے، یا جب تک وہ آئین کا حصہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے میرا۔ دوسرا، یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، UK، EU، چائنا، یہ تمام کی تمام دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اس ڈکلیریشن کے نتیجے میں اگر کوئی سپورٹ ان کی ثابت کتنی سے ہوتی ہے، وہ اگر ان ممالک میں بھی وہ لوگ موجود ہیں ان کو 20 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور اگر موت کسی کی واقعہ ہوتی ہے ان کارروائیوں کے نتیجے میں تو وہ عمر قید تک جا سکتی ہے سزا۔ اتنے سخت قوانین ان تمام ممالک کے ہیں۔ وہ تمام کے تمام تو ان کو دہشت گرد تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ابھی تک اس کو رائٹ موومنٹ کے طور پر پورٹری کرنے میں جو ہے نا جڑا ہوا ہے۔ میرا اختلاف یہ ہے۔ دوسرے سٹیج پہ ہم آ جاتے ہیں جہاں ایک یہ تجویز دی جاتی ہے کہ جی اگر کسی پہ الزام ہے تو ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، سزا میں۔ پہ تو آپ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں ہوں مطمئن، وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 90,000 افراد یہاں پہ مارے گئے ہیں پورے ملک میں۔ میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ بھی میں مسکوٹ ہوا تھا۔ 90,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، 9 افراد کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تو نظام میں مسئلہ ہے، یہ نظام تو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ نظام تو آپ چلا رہے ہیں، ٹھیک کر لیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ کیا میں پارلیمنٹ ہوں؟ انوار الحق کاکڑ پارلیمنٹ ہے۔ اگر انوار الحق کاکڑ پارلیمنٹ ہے تو میں کل شاہی فرمان جاری کر دیتا ہوں اور تمام قوانین تو جاری ہو سکتا ہے۔ میری عرض سن لیں، آرڈیننس کو بھی ود کنڈیشن ہے کہ اٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ۔ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ 20 سال سے جو 3 پارلیمنٹس گزری ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جب آپ مجھ سے 3 ماہ میں آرڈیننس کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، ملٹری ٹرائل کورٹس نہیں، سمری کورٹس نہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نہیں، اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ مسئلہ ایڈریس نہیں ہو رہا۔ یہ ایگزیکٹ وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا مسئلہ اس میں APS یہاں پہ ہوا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں شہید ہوئے، عام لوگ شہید ہوئے، سیاستدان شہید ہوئے، بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، بلور شہید ہوا، صفت غیور شہید ہوا۔ پاکستان نے ابھی تک ان کے لیے قوانین وہ نہیں بنائے جو ان قاتلوں کو سزا دے سکیں۔ تو آپ بنا لیتے نا۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ پارلیمان کا کام تھا، یہ میری ذات کا کام نہیں تھا۔ بعد میں یا نگران پارلیمنٹ اپروو کر لیتی۔ دیکھیں، میں دوبارہ اب آپ کے بھی 4 مہینے ہو گئے، اس کی اپروول پارلیمنٹ دے گی نا، 3 مہینے سے زیادہ کی نہیں، اس کی کوئی پارلیمنٹ اپروول نہیں دے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ جب تک نئی حکومت نہیں آتی اس کی کنٹینویشن چل رہی ہے، یہ آئین میں بھی ابہام ہے، اس ابہام کو بھی نیکسٹ ٹائم دور کر دیں، بہت بہتر بات ہے۔ لیکن آرڈیننس میں لے کر آؤں گا مثال کے طور پہ، پھر اس کو فرد واحد یا نگران حکومت کے مینڈیٹ پہ سوالات اٹھائیں گے۔ ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ UNGA میں جائیں، اور اتنی بڑی قانون سازی جو ہے نا وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم کر دیں۔ ہمارے تو یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا مینڈیٹ ان کا نہیں ہے، لیکن وہ کام جو اصل آپ کر دیں، آپ پرائیویٹائزیشن کر دیں۔ نہیں، وہ بات درست ہے، لیکن اصل وہ کام جو پارلیمان کو کرنا چاہیے، جو پاکستان کا ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا، اس کے لیے قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔
اس کی پرفارمنس، اس پہ جو سوال ہے وہ ضرور اٹھانے چاہیے. ڈبیٹ پچھلی جو گورنمنٹ تھی، جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی، وہ مقتدرہ کی مرضی سے آئی. کہتے ہیں ایک کرنل صاحب پارلیمنٹ کو چلاتے تھے، اس وقت پاس کر لیتے. دیکھیں میں تو اس کرنل صاحب کی نہ نمائندگی کرتا ہوں نہ میں اس کا ترجمان ہوں. جو کرنل صاحب جن کی نمائندگی یا جن کے بہاف پہ کر رہے تھے ان سے ضرور سوال اٹھائیں. ہونا چاہیے سوال. بالکل اٹھائیں. لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 3 پارلیمان گزری ہے نا، صرف عمران خان کے 3.5 سال نہیں ہے. کیا وہ ان 3.5 سال میں ہمیں ٹیررزم کا سامنا تھا؟ ہم تو 2008 آنورڈ. یاد ہے نا کہ ٹیررزم کے بارے میں قومی اسمبلی نے قراردادیں پاس کی، سارے سیاستدانوں نے بیٹھ کے مینڈیٹ دیا. وہ بھی تو یاد کریں کہ دہشت گردی کرمنل جسٹس سسٹم فنکشن نہیں کر رہا، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اس کو کس نے ایڈریس کرنا تھا اس پہ بات کرے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اگر پاکستان کی مقتدرہ کی پالیسیاں اتنی ہی اچھی ہیں یا رہی ہیں تو پھر پاکستان کا آج یہ حال کیوں؟ دیکھیں پاکستان کے جو گورننس کے ایشوز ہیں اس میں یہ سول ملٹری ریلیشن کا جو امبیلنس ہے یہ ہمیشہ سے موضوع سخن بھی رہا ہے، ڈبیٹ میں بھی رہا ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں. میں بھی اس پہ اپنی رائے رکھتا ہوں. ڈیموکریسی میں 2 اصول ہیں جو میرے خیال میں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک اصول ہے کہ the change of the government has to be through ballot. آپ طاقت کے بلبوتے پہ جو ہے نا حکومت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو مروجہ طریقہ کار جمہوریت نے دیا ہے وہ ووٹ کا دیا ہے کہ آپ بیلٹ کے تھرو حکومت تبدیل کریں اور پیسفل ٹرانسفارمیشن آف پاور ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس نظام نے پرفارم بھی کرنا ہے. پرفارمنس آف ڈیموکریسی، اکاؤنٹیبل گورنمنٹ، یہ 2-3 ایسی اصطلاحیں ہیں جو کہ اب مغربی جمہوریت میں اس کا تذکرہ ہر آئے دن ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اصول کو تو میں ریلیجسلی فالو کروں گا، مذہب کی حیثیت دوں گا، اور جو دوسرا اصول اس کا ہے جو پرفارمنس آف ڈیموکریسی ہے اس کے متعلق میں نے گفتگو ہی نہیں کرنی، اور اگر کسی نے اس کو چھیڑا تو کسی کو لیبل لگا کر مقتدرہ کا نمائندہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، کسی کو فوجیوں کا ایجنٹ کہا جائے گا، کسی پہ کوئی اور القابات لگائے جائیں گے. اس سائیکل سے آپ نکل نہیں پائیں گے. تو ان دونوں کو آبجیکٹو ہو کر دیکھنا ہوگا، اس گفتگو کو میرٹ پہ. آپ ذاتی طور پر ہائیبرڈ نظام کے حامی ہیں یا پیور ڈیموکریٹک سسٹم کے؟ میں پیور ڈیموکریٹک نظام کا حامی ہوں، اور میں بحیثیت طالب علم جمہوریت کا جو یورپین کانٹیننٹ پہ سفر ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایٹ ونس نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا ہے کہ ماگنا کارٹا جو ہے اس کا اعلان 1276 میں ہو گیا اور 1277 میں جمہوریت جو ہے نا وہ پھل پھول کے اپنے تمام فروٹس دے رہی تھی. اس نے ایک سفر طے کیا، وہ ایوالو ہوا ہے. ایسا دور آیا ہے کہ پارلیمان کا کنوین کرنے کا جو رائٹ تھا وہ بھی مونارک کے پاس تھا، کنگ کے پاس تھا. 20 سال تک اس نے پارلیمنٹ کو کنوین ہی نہیں کیا. اس کے بعد یہ قانون سازی ہوئی کہ رائٹ ٹو کنوین آف دا پارلیمنٹ لائز ود دا پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ نے ایک جد و جہد کی ہے وہاں پر ویزاوی مونارکی اور سولجر کی ہے. اگر یہاں پہ بھی کرنی ہے جو کرنی چاہیے، اس کا جو مین مسئلہ ہے وہ پرفارمنس ہے. جب سول سائیڈ، ڈیموکریٹک سائیڈ اپنی پرفارمنس بہتر کریں گی، ان کی مورل پوزیشن، ان کے پیچھے جو اسٹرینتھ آف دا پیپل وہ بہت بڑھ جائے گی. اگر پرفارمنس کی انڈیکیٹر کے طور پہ نہیں آئے گا تو محض یہ کھوکھلا نعرہ ہی رہ جائے گا. اب ہائیبرڈ نظام ہے. دیکھیں اب کا جو نظام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ملا جلا ہے، اور وہ ملا جلا نظام ایسے ہی ہے. میں مختلف اس پہ اگزامپل دیتا ہوں. بٹگرام میں ہمارے بچے جو تھے نا وہ دریا کے کنارے پھنس گئے تھے. تو پیور ڈیموکریٹک نظام میں جو ہے نا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے تو ان کو ریسکیو کرنا چاہیے. اب پریکٹیکل سچویشن یہ تھی کہ وہ ان میں یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے بلبوتے پہ اس ریسکیو آپریشن کو کنڈکٹ کرتے. تو آپ کے پاس کیا چوائس ہے بطور وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کہ بیٹھے رہیں اور جمہوریت کے پنپنے کا انتظار کریں. بائی دا ٹائم اس کے جو کانسیکوینس ریئل ٹائم میں نتائج آنے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ فون پک کریں اور ایم او ڈائریکٹریٹ کو ریکویسٹ کریں کہ آپ ہماری مدد کو آئیں اور یہ بچے بچائیں. تو لہٰذا ہم نے بچے بچائے، ان سے درخواست کی، اور اس طریقے سے اپنے نظام کو ہم چلا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں
ملٹری انسٹیٹیوشن کی گورننس میں سپورٹ ملتی ہے، اس میں اکنامک انٹرونشنز ہیں، اس میں آپ کے ڈیٹا بیس کے ایشوز ہیں، اس میں آپ کے اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایشوز ہیں، ایجوکیشن میں انٹرونشنز ہیں، ہیلتھ میں انٹرونشنز ہیں. یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو پرائمریلی تو پیور سول اینٹی کو کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ جو ریکوائرڈ ڈیمانڈ ہے، نیڈ ہے، وہ اس کو کیٹر فار نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس اسپیس میں یہ انٹر ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر ڈیلیور کر رہے ہیں. جو ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی جائے گی، یہ انسٹیٹیوشن واپس اپنی اپنی جگہ پہ جو ان کا اوریجنل کام ہے اس کی طرف چلے جائیں گے. پچھلے جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے ان میں سے کوئی آپ کا پسندیدہ ہے؟ مجھے میرے سارے پسندیدہ ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا پھر بھی جو سب سے اچھا لگتا ہو، جو آپ کا رول ماڈل ہو. دیکھیں رول ماڈل تو بحیثیت حکمران یا سربراہ حکومت وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. مطلب قائد اعظم کی جب بھی میں تقریر ان کی سنتا ہوں، انگریزی میں جو ان کی تقریریں ہیں، ان کے لہجے میں ایک بانک پن ہے، ایک مختلف انداز ہے، اور رقت بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے جب میں ان کی گفتگو سنتا ہوں. پسندیدہ جرنیل کون سا ہے؟ میں سوال کا کانٹیکس نہیں سمجھا. پسندیدہ جرنیل پاکستان میں بہت بڑے فیمس جنرل. اچھا، میں جنرل رومیل کی طرف چل گیا. میں سمجھ شاید آپ باقی رومیل کی نہیں، میں ویسے ہی اسی لیے میں وضاحت چاہ رہا تھا. پاکستان کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں. پاکستان میں ایم عالم ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ جب ہم اسکول گوئنگ تھے تو وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ اور ایک ایسے فائٹنگ اسپرٹ کے انڈیویجول کے طور پہ. بھری فوج کے جرنیل نہیں پسند آئے؟ نہیں، اس میں بھی ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے. میں نے آپ نے پوچھا تو کیونکہ عالم کے، لیکن آپ بہت سارے جرنیلوں سے ملے ہیں، کسی کی ظاہر ہے ویژن، انٹلیکٹ، ان کی قابلیت کس سے متاثر ہوئے؟ اچھا، یوزولی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ایز اے ملٹری انسٹیٹیوشن ابھی جو پروڈیوس آ رہا ہے، جس طریقے سے وہ سٹاف کورسز کنڈکٹ کر رہے ہیں، وار کورسز کنڈکٹ کر رہے ہیں، مور اور لیس جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ 19-20 میں آپ کو تمام کے تمام وہ لوگ جو ایکسل کر کے اپنے انسٹیٹیوشن میں رائز کر گئے ہیں، زیادہ تفریق محسوس نہیں ہوتی ہے. انٹلیکچولی آپ کو لوگ بہتر نظر آتے ہیں، ان کی گرومنگ آپ کو بہتر نظر آتی ہے، وہ اسٹیٹ کرافٹ کے جتنے بھی انٹریکیسیز ہیں ان کے سمجھنے میں بھی وہ آپ کو بڑے براڈ اپروچ کے ساتھ نظر آتے ہیں. تو اس میں کسی انڈیویجول کو پن پوائنٹ کرنا ذرا چیلنجنگ ٹاسک ہے. میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. آپ عمران خان سے بھی ملتے رہے، آپ کا نواز شریف سے بھی ضرور ملاقات ہوئی ہوگی، آپ زرداری صاحب سے بھی ملے، اس کی کیا خوبیاں خامیاں آپ کو نظر آئیں؟ میاں نواز شریف صاحب سے میری ملاقات نہیں ہے، شہباز صاحب سے میری ملاقات رہی ہے. عمران خان صاحب میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ وہ شاید جنرک انداز میں چیزوں کو دیکھتے تھے. ان کو کسی بھی ایشو کے اسپیسیفکس میں وہ بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور وہ پاپولر تھیمز کے ساتھ جڑنے کو پریفرنس دیتے تھے. اور زرداری صاحب بہت پریگمیٹک قسم کے مجھے ہمیشہ میں نے ان کو پایا. وہ حقیقت کے قریب رہتے ہوئے گفتگو چاہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. ان کے ہاں آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ آئیڈیلزم کی گفتگو نہیں نظر آتی ہے. یہ فرمائیں کہ آپ کنزرویٹو ہیں، ماڈرن ہیں، نیو ایئر نائٹ پر ہی آپ نے پابندی لگا دی، وہ تو ایک خوشی کا موقع تھا، تو دنیا میں چلتا رہتا ہے سب کچھ. دیکھیں، ہم نے جو پبلک سیلیبریشنز تھیں وہ ویزاوی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، جو غزہ کی سچویشن ہے، اس میں میسیجنگ کرنی تھی. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا تھا. آپ ڈانس کو جائز سمجھتے ہیں؟ میں درست اس کو سمجھوں نہ سمجھوں، یہ ایک اوور آل انسانی تجربے کا حصول ہے. انسان جو باڈی کی موومنٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ازل سے کرتا آ رہا ہے، اور اس میں نکھار آیا ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے. وہ ایک اسپیشلائزڈ ایریا کے طور پہ
مختلف کلچرز میں رہا ہے. کچھ کلچر اس کو پسندیدہ نظر سے دیکھتے ہیں, کچھ کلچر اس کو بہت زیادہ پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو جو قبائل ہے ان کے تمام میں جو روایتی رقص ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے. پشتونوں میں اتڑ ہے, بلوچوں میں چاپ ہے, سندھیوں میں اس طرح ہے, سینٹرل ایشین جو نیشنز ہیں, چائنیز ہیں, انڈینز ہیں. میں کوئی دنیا کا ایسا کلچر مجھے نہیں نظر آتا جہاں پہ یہ کلچر کا حصہ نہ ہو. آپ صاحب مطالعہ ہیں. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھارت اور امریکہ کا سینٹرل رول ہے. کیا چاہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ اسی طرح لڑتے بگڑتے رہیں گے یا سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ سوال صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ سوال بھارت کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. یہ اگر بھارت نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے فرام اے بگ نیشن ٹو اے گریٹ نیشن, گریٹنس اسی وقت اس کا امکان ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں, ایسے دور رس فیصلے کرتے ہیں جن کے قوموں کی زندگیوں پہ بڑے ڈیپ اثرات ہوتے ہیں. کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں انڈیا سے؟ میرے علم میں کوئی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے, بلکہ میں تو اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کہیں پر کوئی اس طرح کی اسپیکولیشن یا کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. ایون اگر ٹریک ٹو ڈپلومسی بھی کرنی ہوتی ہے وہ بھی اعلانیہ طور پہ ہوتی ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک نہیں کی جاتی ہیں, لیکن وہ کوورٹ انداز میں نہیں ہوتی ہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے کیا آپ کی لڑائی ہے؟ خبریں چھپتی رہتی ہیں. میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. کہتے ہیں اب بہت شدید آپس میں اندرونی کوئی اختلافات ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب جام کمال صاحب کو تبدیل کرنے کا عمل تھا, اس عمل میں وہ حمایتی تھے کہ ان کو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لائی جائے, اور میں اس کیمپ میں تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آنی چاہیے. یہ بات چیت ہے آپ کی ان سے؟ جی, کیوں نہیں, جی بالکل ہے. پہلے تو آپ باپ میں سرگرم تھے, تو وزارت عظمیٰ کے بعد کیا دوبارہ وہی سیاست کریں گے یا کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, میں باپ کی بنیادی رکنیت سے اور سینٹ کی رکنیت دونوں سے بطور نگران وزیر اعظم میں استعفیٰ دے چکا ہوں, اور میں نے سینٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیا اور باپ سے بھی استعفیٰ دیا. نہ میرا مستقبل میں اس جماعت کی طرف دوبارہ لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے. کیا کریں گے؟ جب یہاں سے ریٹائر ہوں گا سوچوں گا, دیکھوں گا کہ کیا مواقع ہیں, کیا سیاسی مواقع ہیں, کیا سماجی مواقع ہیں, اس کے آپ مطابق تو فیصلہ کروں گا. افغانستان کے پڑوس میں رہے, افغانستان میں اونچ نیچ ساری آپ نے دیکھی. یہ جو تازہ ہمارا افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے دہشت گردی کا, تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر ہم حملے کرتے ہیں تو پھر اس کی جوابی کارروائیاں بھی ہوں گی, حملہ نہیں کرتے تو دہشت گردی ہوتی ہے. تو اس سے کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں شاید پہلی مرتبہ افغانستان کے ساتھ ہماری بڑی ریشنل پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ چاہے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو, چاہے افغانستان کے ساتھ آمد و رفت کے حوالے سے, لوگوں کے آمد و رفت کے حوالے سے پالیسی ہو, اور ٹیررزم پہ بھی ہماری جو کلیئر پوزیشن ہے, وہ دونوں اطراف پہ میرے خیال میں اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ فیوچر ڈائریکشن یا ٹریجیکٹری کیا ہوگی. مجھے امید یہ ہے کہ افغان سائڈ خصوصی طور پہ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, ہیبت اللہ صاحب ہیں, اور ان کے جو اطراف میں ہمیں بڑے پازیٹیو امیدیں ہیں ان لوگوں سے. تو یہ جو تھیوری چل رہی تھی کہ وہاں اٹیک ہوں گے یا ڈرونز منگوائے جا رہے ہیں, یہ تھیوریاں ہوتی ہیں. میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں, ہم نے یہ ان پہ بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی کی جان جو ہے نا وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے, اور اس کے لیے ہم تمام جو ٹولز ہوں گے ان کو بروئے کار لائیں گے. ایون اٹیک انڈر ان افغانستان نہیں, یہ ہم نے انڈیکیٹ نہیں کیا. ہم محتاط گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہمارے ہمسایہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہیں پر اس خطے میں. اس حقیقت کا ہمیں بھی ادراک ہے, ان کو بھی ادراک ہے. ہم انہیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ چیلنج ہے ہمارے لیے جو ہمارا ریڈ لائن ہے. اس کو کسی صورت ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہوں جو وہاں پر پنپ رہے ہوں, وہاں پہ پھل پھول رہے ہوں, اور وہاں سے آ کے ہمارے لوگوں پہ حملہ آور ہوں, چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں, عام عوام ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم وقتاً فوقتاً
اس کو ریئیکٹ کریں گے, اس کو رسپونڈ کریں گے. آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ جی کاکڑ صاحب یا آج کے جو وزیر اعظم ہیں یہ تو بالکل بے اختیار ہیں, سب کچھ تو مقتدرہ چلا رہی ہے. کتنے آپ با اختیار ہیں اور کتنے نہیں ہیں؟ دیکھیں, ہم جتنے نگران حکومت با اختیار ہونی چاہیے, میری نظر میں اس سے کئی زیادہ با اختیار ہیں. بہت ساری جو ٹرانسفر, پوسٹنگز, ڈیسیجن میکنگ, جہاں جہاں ہم نے انپٹ دی ہے, جہاں جہاں ہم نے پوزیشن لی ہے, ہمیں مکمل انسٹیٹیوشنل سپورٹ دوسری جانب سے ملی ہے. اب میں غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو بہت مضبوط سیاسی یا انتظامی شخصیت کے طور پہ پورٹریٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہیں, جب آپ کی کوئی موٹیوز جو ہیں نا اور انٹینشنز ان پہ کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوتے ہیں, تو کوئی بھی مقتدرہ ہو وہ ضرور آپ کی بات سنتی ہے. مقتدرہ سے آپ کی دوستی تو سب کو پتہ ہے, لیکن جنرل فیض حمید سے کیوں لڑائی ہو گئی اور آپ کا پر بڑا مشکل وقت آیا, وہ کیا کہانی ہے؟ میری جنرل فیض سے کہ یہ میرے خیال میں نہیں یہ تو تھی, یہ کیا ہوا تھا, کس خلاف کس بات پہ ہوا تھا؟ نہیں, میری کوئی جنرل فیض سے ذاتی لڑائی نہیں تھی. میں بہت سارے چیزوں پہ, خصوص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے یا اوور آل ایون ٹی ٹی پی کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ میری رائے مختلف تھی. اس وقت وہ لوگ جس انداز میں سوچتے تھے, مثلا وہ ٹی ٹی پی کو اکاموڈیٹ کر رہے تھے, آپ کہتے تھے نہ کریں. میری رائے اس وقت بھی یہی تھی کہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ اس طریقے سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. اگر کریں گے تو آپ بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کریں گے, اور اس کو جب تک آپ... لیکن وہ آپ سے ناراض تو ہو گئے تھے ان باتوں سے. یہ سوال میرے خیال میں اس کا جواب وہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. میں تو ناراض نہیں تھا, میں تو اختلاف رکھتا تھا, تو میرے سوچنے کا انداز مختلف تھا. اگر اس سے وہ ناراض ہوئے ہوں تو یہ میرے علم میں نہیں ہے. بلوچستان کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو قدوس بزنجو اور جام صاحب کے حوالے سے بتایا, میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ قدوس بزنجو کی طرف شاید ان لوگوں کا وزن زیادہ تھا, اور وہ جو تحریک عدم اعتماد میں جو کردار تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس حوالے سے ضرور میرے خیالات جو تھے وہ مختلف تھے, اور میں ان کا اظہار اس وقت بھی کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں تھی. ناراضگی کا میرے علم نہیں ہے. جب بھی ہم ملے ہیں وہ بظاہر تو میرے ساتھ بڑے ٹھیک ملے. SIFC بن گئی. اب اگلا وزیر اعظم جو ہے, کیا اس کے لیے کوئی سپیس یا اتنی جگہ ہوگی کہ وہ آزادانہ اپنی پالیسیاں بنا سکے یا ایک با اختیار وزیر اعظم کے طور پہ کام کر سکے؟ یہ سپیس تو بنی ہی وزیر اعظم کے لیے. یہ سپیس وزیر اعظم کے لیے ایسے بنی ہے کہ ایک فورم اس کے پاس اویلیبل ہو گیا ہے جہاں پاکستان کے تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ریپرزینٹڈ ہیں, اور وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کسی بھی حوالے سے جو انویسٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہے وہ اس فورم پہ لا سکتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, اور وزیر اعظم ایک انفارم ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ ان کو کرٹیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ امپاور کرنے کے لیے فورم. عام خیال یہ ہے کہ شاید مقتدرہ نے اب اکانومی پہ بھی اور مائنڈ پہ بھی, اس پہ بھی سب پہ کنٹرول کر لیا ہے, اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی سپیس کم ہو رہی ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, اور ہوگی بھی انشاءاللہ, چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ یا جو بھی فیصلہ ساز ہو, جو جب فیصلہ کرتا ہے وہ وزیر اعظم ہو, صوبائی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی ہو, فیصلہ وہی درست ہوتا ہے جس کے پاس کوالٹی انفارمیشن ہو, جس کے پاس ریسرچ بیسڈ انفارمیشن ہو. اگر وہ اس انفارمیشن کی ڈیفیشنسی ہے تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مناسب نہیں ہوگا, وہ اس میں احتمال اس بات کا ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہوگا. SIFC تو ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کے پاس آ گیا ہے جہاں پہ تمام انسٹیٹیوشنز کی, فارن آفس وہاں پہ موجود ہے, MO ڈائریکٹریٹ وہاں پہ موجود ہے, کامرس وہاں پہ موجود ہے, انٹیریئر وہاں پہ موجود ہے. یہاں تمام کے انسٹیٹیوشنل انپٹ جو بھی ایجنڈا پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے, اور بالآخر فیصلہ اس میں وزیر اعظم نہیں کرنا ہے. یہ فرمائیں جی, آپ کو سب سے اچھی گلوکارہ کون سی لگتی ہے؟ بیگم اختر. اچھا, بیگم اختر فیض آبادی. جی. یہ فرمائیں کہ ایکٹریس کون سی اچھی لگتی ہے؟ فلمیں بھی تو دیکھی ہوں گی آپ نے. جی ہاں, کیوں نہیں. میں جولیا رابرٹس ایک زمانے میں مجھے
بہت میری پسندیدہ اداکارہ تھی. شادی پسند کی کہ فیملی میرج ہے؟ ارینج میرج. ارینج میرج. اس کے بعد ظاہر ہے پھر آپ کو پسند ہی کرنی پڑتی ہے, لیکن اٹ واز ناٹ اے لو میرج. یہ میرے میں کہا پسند کی کرنا تو نہیں چاہتے ایک اور؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں آئی ایم اے ہیپیلی میرڈ مین. اور کتنے بچے ہیں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. کیا کر رہا ہے؟ ہی از 9 years old, پڑھتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ویری ویری کائنڈ آف یو.